سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصریوں کی ہدایت کے لیے روانہ فرمایا تھا، اہل مصر کی ہدایت کے لیے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ جو تھا، اور مصر کے سارے بادشاہوں کو فرعون کہتے ہیں، وہ جو فرعون بادشاہ تھا وہ شرک میں مبتلا تھا، خود کو خدا کا درجہ دیتا تھا، اور کسی بھی صورت میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ طرح طرح کے مصائب و آلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود برداشت کرنے پڑے، اور آپ کے ماننے والوں کو برداشت کرنا پڑا، طرح طرح کے معاملات، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ جتنے فرعونی تھے سب تباہ ہو گئے، ایک بچہ نہیں بچا فرعون کا۔ جب اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، اللہ کے قانون کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، اللہ نے مہلت دی 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 اور جب مہلت کا وقت ختم ہو گیا، جب اللہ کی جناب سے کیا ہے انتقام شروع ہو گیا، تو حاضرین محترم حضرات گرامی، اس انتقام کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انتقام، اللہ پہلے مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت میں بندہ نہیں سدھرتا، اس کے بعد اگر وہ گرفت کرنا شروع کر دے، تو اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انتقام لیا، تو سارے بنی اسرائیل کو تو نجات مل گئی، فرعون تو تباہ ہوا، فرعون کے ساتھ جتنے فرعون کی ہوں میں ہاں ملانے والے تھے سب تباہ ہو گئے، نہ چھوٹے بچے نہ بڑے، نہ مرد بچے نہ عورتیں، کچھ نہیں، سارے تباہ ہو گئے۔ ان سب میں، فرعونیوں میں، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو تو دریا نے راستہ دے دیا، فرعون اور فرعون کے سارے فوجی سارے سب ختم ہو گئے۔ بچے کون؟ فرعون میں کوئی نہیں بچا فرعون سے تعلق رکھنے والا، سوائے ایک فرد کے، جو فرعون کا درباری تھا، فرعون کا رشتہ دار بھی تھا، اور اسی کو قرآن نے رجل مؤمن کہا، ایک ایمان والا بندہ۔ پورے فرعونیوں میں وہ ایک بندہ تھا جو ایمان لایا تھا، اور ایمان لا کر فرعون کے بیچ میں رہتا تھا، فرعونیوں کے بیچ میں رہتا تھا، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے رائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دیتا تھا۔ فرعون کے دربار میں جب کبھی کوئی معاملے میں مشورہ چلتا اور سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے، تو یہ کسی نہ کسی حکمت سے ان کو سمجھاتا کہ موسیٰ کی جو بات ہے وہی صحیح ہے، موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، مگر ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ تو بالآخر اس نے کیا کیا؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پارہ نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، عذاب آنے سے عین قبل اس بندے نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اے میری قوم، میں کہتا رہا تمہارے بیچ میں، بار بار کہتا رہا، ان قریب تم میری باتیں یاد کرو گے، ان قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا تمہیں میرا کہا یاد آئے گا، تمہیں جب سمجھ آئے گا کہ ہاں بھئی ہمارا فلاں بھائی ہماری صحیح نصیحت کر رہا تھا، ہم اس کی بات کو مان لینا تھا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ پاک اس بندے کو، وہ جو عذاب فرعونیوں پر آیا تھا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا، اس عذاب سے بچا لیا۔ تو ایک طرف اصحاب سورہ کہف کا وہ واقعہ جو کچھ دیر پہلے میں نے بیان کیا، ایک طرف سورہ مومن کا یہ واقعہ، ان دونوں کو سامنے رکھ کے سوچے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے، بے ایمانی اگر ہو، اس کے ساتھ دنیا بھر کی دولت بھی ہو، تو وہ انسان کو نہ دنیا میں چین دیتی ہے نہ آخرت میں چین دیتی ہے۔ اگر ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ اگرچہ کہ بادشاہت نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اگرچہ کہ دنیاوی فراوانی نہیں ہے، پھر بھی وہ ایمان پر قائم ہے، تو وہ ایمان دنیا میں بھی اسے سرخرو کرتا ہے، اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ اسی لیے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑ کر رکھیں، اپنے آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کے ارشادات سے جوڑ کر رکھیں۔